حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں پیش آیا۔ اس حج کو حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حج کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو وداع کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ شاید اس سال کے بعد آئندہ اس جگہ تم سے میری ملاقات نہ ہو سکے گی، اور اس کے تقریباً 2 ماہ بعد مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج مختلف پہلوؤں سے اہل ایمان کی رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے سفر کا ارادہ کیا تو اس کی خبر عرب میں پھیل گئی اور لوگ مدینہ آنا شروع ہو گئے۔ آپ 25 ذی-القعدہ 10 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں بھی لوگ اس قافلے میں شریک ہوتے رہے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ جہاں تک جاتی تھی مجھے ہر طرف انسان ہی انسان دکھائی دیتے تھے۔ مکہ پہنچ کر یہ مجمع تقریباً 1.25 لاکھ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصفہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ ایک عمدہ قسم کی تیز رفتار اونٹنی تھی، تاہم اس وقت اس کے اوپر جو کجاوا بندھا ہوا تھا اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، گویا ضرورت کی حد تک اعلیٰ معیار، لیکن جہاں ضرورت کی حد ختم ہو جائے وہاں صرف سادگی۔ آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ حرم میں داخل ہوئے اور آپ نے کعبے کا طواف کیا اور یہ قرآن دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ انسان ایک لمحہ بھی بھلائی اور خیر سے محروم ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اس لیے ہر عورت اور ہر مرد کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خیر کا طالب بنا رہے اور اس کے لیے دعا کرے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ اپنے تمام اصحاب کے ساتھ منا گئے۔ روانگی کے وقت کوئی طواف نہیں کیا۔ اس دن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ نے منا میں پڑھی اور رات کو یہیں قیام کیا۔ صبح 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نمرہ وادی ادنیٰ کے ایک خیمے میں اترے۔ صحابہ میں سے کوئی لبیک پکارتا تھا اور کوئی تکبیر کہتا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اس میں یہ سبق ہے کہ شریعت میں اگر کسی موقع پر ایک سے زیادہ چیزوں کے درمیان کسی ایک کو اختیار کرنے کی اجازت ہو تو اس میں سے کوئی بھی چیز اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس اختیاری انتخاب یعنی آپشنل چوائس کو افضل اور غیر افضل کے نام پر نزاع کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ جب آپ عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ راستے بھر تلبیہ کرتے رہے۔ مزدلفہ پہنچنے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ لوگ تیز چل رہے ہیں تو آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ آپ نے کہا، لوگوں، سکون اور اطمینان کے ساتھ چلو، دوڑنا کوئی ثواب کی بات نہیں۔ اسی طرح آپ زندگی کے تمام معاملات میں عدم عجلت اور آسانی کو اختیار کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے تو لوگ آپ کے پاس سوال پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ کوئی شخص کہتا کہ اے خدا کے رسول، میں نے طواف سے پہلے صحیح کر لی۔ کوئی کہتا کہ میں نے رمی جمار سے پہلے حلق کرا لیا۔ کسی نے کہا کہ میں نے پہلے قربانی کی اور اس کے بعد رمی کیا۔ اسی طرح مختلف لوگ مسائل پوچھتے رہے۔ آپ اس قسم کے سوالات کے جواب میں فرماتے، لا حرجہ، لا حرجہ، یعنی کوئی نقصان کی بات نہیں، کوئی نقصان کی بات نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے کہا، نقصان کی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو بے عزت کرے، ایسا ہی شخص ظالم ہے، اسی نے گھاٹے والا کام کیا اور وہی ہلاک ہوا۔ یہ صرف حج کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہی سارے دین کی اسپرٹ ہے۔ ایک مرتبہ چند اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا فلاں کام کرنے میں میرے لیے کوئی نقصان کی بات ہے؟ فلاں کام کو کرنے میں کوئی نقصان ہے؟ آپ نے ان سے کہا اللہ کے بندو، اللہ نے مشکل کو دور کر دیا ہے سوائے یہ کہ کوئی انسان اپنے بھائی کی بے عزتی کرے تو یہی نقصان کی بات ہے۔ اس لیے ایک انسان کو اپنے بھائی کے خلاف کسی بھی اقدام سے پہلے بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اہم ترین تقریر ہے۔ آپ نے یہ خطبہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں دیا تھا۔ حجۃ الوداع گویا زمانہ نبوت کا سب سے بڑا اسلامی اجتماع تھا۔ اس موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع تھے۔ اس میں آپ نے ان تمام باتوں کا آخری طور پر اعلان کر دیا جس کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے۔ اس خطبے میں آپ نے جن باتوں کا اعلان فرمایا ان میں سے یہ بھی تھا تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قیامت تک کے لیے قابل تعظیم ہیں جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ اور یہ تمہارا شہر قابل تعظیم ہے۔ پھر فرمایا میری بات سنو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ خبردار ظلم نہ کرنا۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر فضیلت نہیں اور کسی سرخ کو کسی کالے پر فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ تم لوگ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ اس خطبے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر امانت کی ادائیگی کا احساس پیدا ہو۔ ایک اور اہم بات جو آپ نے اس خطبے میں بتائی وہ یہ تھی کہ جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ یہ گویا آپ نے اپنے مشن کے تسلسل کو باقی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے تم لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا ہے اسی طرح تم لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ نسل در نسل انسانوں میں خدا کے پیغام کو پہنچانے کا عمل جاری رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ گویا ایک زندہ پکار ہے۔ وہی مسلمان حقیقی معنوں میں ایمان والا ہے جو حج کی پیغمبرانہ نصیحت کو سنے اور اس کی پوری زندگی اس حال میں گزرے کہ یہ خطبہ اس کے لیے ایمان و تقوی اور انسانی خیر خواہی میں اضافے کا ذریعہ بن گیا ہو۔